قرآن کریم نے تو پہلے ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، جادو اور عملیات۔ مفتی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ عملیات باطل ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھے نیک اعمال کے ذریعے بھی کام ہوتا ہے، لیکن جو جادو اور عملیات باطل سفلی یا کسی کے گھر کو خراب کرنا، کسی کے لیے نقصان کا کام کرنا، اس طرح سے اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو اور ہمیں معلوم چل جائے، پتہ چل جائے کہ وہ شخص اس طرح کے کام کرتا ہے تو ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کام کروانا، اس کے پاس جانا اور اس سے ملنا جلنا، ہمیں اس سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اس سے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں باطل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے، کیونکہ جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا خود کاہن ہے، یعنی بات کی گئی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور اس سے بات کر کے اس کی بات کو سچ بھی مان لیتا ہے، تو گویا وہ محمد شریعت کا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں بتایا، جو شریعت محمدی ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ تو جو شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہو تو پھر اس سے میل جول رکھنا آپ خود سمجھ لیں کہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس شخص سے میل جول نہیں رکھنا، اس سے ملنا جلنا نہیں ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، تو اب قطع تعلقی کا بھی حکم ہے کہ ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی، تو ایسے شخص سے ہم سلام دعا تو کر سکتے ہیں، ہم سلام کریں اور سلام دعا کے بعد اس کا حال دریافت کریں، لیکن اس کے علاوہ دل سے اس پر یقین کرنا، اس کے ساتھ دل سے اعتبار کرنا، اس کے ساتھ اعتماد کی بات کرنا یا اس پر اعتماد کرنا، یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے۔